السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول دریا کی قسط نمبر 17 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول یمن ایوا کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ زویا موبائل کان سے لگائے بخت سے حال احوال لیتی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ٹیوب ابھی اس کے ہاتھ میں تھی، کندھے کے زخم پر لگا چکی تھی، اب بازو پر لگانا باقی تھی۔ تمہارے جانے سے میری ساس بہت اداس ہوئیں۔ انہیں تو تم کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہو۔ تمہاری باتیں یاد کر کے اتنا انجوائے کر رہی تھی۔ مجھ سے کہا تمہیں کسی سنڈے انوائٹ کروں ڈنر یا لنچ پر، جب بھی تم اویلیبل ہو۔ زویا نے بازو پر احتیاط سے ٹیوب لگاتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بتایا۔ دوسری جانب بخت چونک گئی۔ نہیں بھائی، ان سے کہو مجھ سے اتنا دل نہ لگائیں تو اچھا ہے۔ میں نہیں آ سکتی کسی سنڈے۔ اب تو بخت مرزا ہاؤس کا سنتے ہی بدک گئی تھی۔ زویا سے ملنے کا شوق بھی بھاپ بن کر اڑ چکا تھا۔ زویا اس کے جواب پر خفگی سے منہ بنانے لگی۔ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ مجھ سے ملنے تو اب آتی رہو گی۔ ایک بار ان کے بلانے پر بھی چلی آؤ۔ اتنی محبت سے بلا رہی ہیں۔ تم کہاں بزی ہو جو نہیں آ سکو گی؟ زویا نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تم سے بھی ملنے نہیں آؤں گی، مجھے تو اب معاف ہی رکھو۔ اگر انہیں مجھ سے ملنے کا شوق ہو رہا ہے تو میں تم لوگوں کو انوائٹ کر لوں گی ڈنر پر۔ مل لیں گے مجھے بار بار تمہارے گھر نہیں آنا۔ وقت کے الجھے ہوئے سے جملوں پر زویا پریشان ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے بخت؟ اچانک سے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم نے تو کہا تھا اب اکثر ملنے آیا کرو گی، اب کیوں نہیں آنا؟ زویا نے ٹیوب بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے پریشانی سے سوال کیا۔ آنا بھی کیوں ہے؟ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اچھا نہیں لگتا کہ میں ہر وقت تم سے ملنے آتی رہوں۔ تمہیں تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر کو دو اور فری ٹائم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارو۔ پہلے ہی تم ادھورا رشتہ لیے گھوم رہی ہو، اوپر سے تمہیں شادی کے بعد میرے ساتھ وقت گزارنے کی پڑی ہے۔ اتنی فارغ ہو تو ہنی مون پر چلی جاؤ۔ بخت نے اسے سمجھاتے ہوئے آخر میں مشورہ دیا۔ زویا نے سرد آہ بھری۔ میں کیا ٹائم دوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا بخت۔ تم ہنی مون کی بات کرتی ہو، یہاں تو بات کرنا ہی ممکن نہیں رہا۔ میں تو الجھ گئی ہوں۔ اس رشتے کو قبول کرنا مشکل ہو رہا ہے اور اس جناب کے پل پل بدلتے مزاج کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ نہ جانے چاہتا کیا ہے یہ انسان۔ زویا نے مدھم الجھے ہوئے سے لہجے میں کہا تو بخت متوجہ ہوئی۔ وہ پریشان لگ رہی تھی اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس نے پہلی بار ایہان مرزا پر خود سے کوئی بات کی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم دونوں میں کوئی پروگریس ہوئی یا وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہو؟ اس کے مزاج میں کیا تبدیلی آ گئی جو تمہارے لیے سمجھنا اتنا مشکل ہو گیا ہے؟ وقت کے سوال پر زویا نے تھک کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ پروگریس کیسی بخت؟ ایسے اچانک سے سب نہیں بدل جایا کرتا۔ ہم دو سمجھدار لوگ دھوکے کے نتیجے میں اس رشتے سے بن گئے۔ میرا تو ایہان مرزا پر نہ اعتبار تھا اور نہ میں اسے پسند کرتی تھی۔ بس اتنا ہوا ہے کہ میں اب اسے سمجھنے لگی تھی۔ ساتھ رہے ہیں تو میں نے اس کی حساسیت اور پرواہ محسوس کی ہے۔ میں اب اسے ناپسند نہیں کرتی۔ اس سے جو نفرت محسوس ہوتی تھی اب وہ نہیں رہی۔ وہ کچھ ڈھیٹ سا انسان ہے، مجھے جان بوجھ کر زج کرتا ہے اور غصہ دلا کر انجوائے کرتا ہے، مگر میں اب اسے سمجھنے لگی ہوں کہ وہ دل کا برا نہیں ہے۔ میری بیماری میں بھی اس نے میرا اتنا خیال رکھا، حالانکہ اس نے کئی بار صاف الفاظ میں کہا وہ مجھے صرف ذمہ داری مانتا ہے، مگر ذمہ داری ہی صحیح میں اس کی احسان مند ہوں۔ زویا رک رک کر بول رہی تھی، جیسے ایک ایک منظر کو یاد کر رہی ہو۔ یہ تو اچھی بات ہے، کہاں تو اسے تم اپنا ماننے یا پہچاننے سے ہی انکاری تھی۔ اتنی نفرت تھی کہ اس کا ذکر تک سننا گوارا نہیں تھا، اس کے کردار تک کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ نہ جانے کتنے وہم پال رکھے تھے تم نے، اور اب اسے اچھا سمجھنے لگی ہو۔ اس کی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں، تعریف کر رہی ہو۔ یہی تو پروگریس ہے۔ پھر ایشو کیا ہے؟ دیکھو زویا، تم لوگوں کی شادی بہت عجیب حالات میں ہوئی۔ تم دونوں ایک تھرڈ پرسن کی وجہ سے ملے ہو۔ اس کے بعد اچانک سے گھل مل جانا یا محبت ہو جانا تھوڑا افسانوی لگتا۔ ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایڈجسٹ ہونے میں تم دونوں کو تھوڑا ٹائم تو لگے گا۔ ابھی اچھا لگنے سمجھنے لگی ہو، ایک دن پسند بھی کرنے لگو گی۔ وقت نے خوشی سے کہا۔ میں تو یہ بات سمجھتی ہوں، مگر یہ انسان عجیب بیہیو کرتا ہے۔
میں تو نہیں سمجھ پا رہی اس کو۔ مجھ سے معذرت کی وہ تو ٹھیک ہے، مجھے اپنی ذمہ داری کہا، ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، مگر عجیب لڑکا ہے۔ اسے لگتا ہے میں اچانک سے اس کے قریب ہو جاؤں۔ میرا ایک کندھا آگ سے جلا ہے۔ میں میڈیسن لگا رہی تھی، وہ آیا تو بے اختیار میں نے کندھا چھپایا۔ وہ بھڑک اٹھا، کہتا ہے میں ہسبینڈ ہوں، تم مجھ سے چھپتی کیوں ہو؟ میں نے ابھی اس سے بات کرنے کی جھجک ختم کی ہے اور وہ چاہتا ہے میں… اسے سمجھ کیوں نہیں آتا لڑکیاں اتنی بولڈ نہیں ہوتی؟ نہ جانے وہ مجھے کیا سمجھ رہا ہے۔ جھجک اور حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے میں اچانک سے اس کے سامنے کندھا نکال کر بیٹھ جاتی؟ زویا ناک چڑھائے چڑچڑے سے لہجے میں بول رہی تھی۔ بخت ایک دم ہنسنے لگی۔ وہ کہتا ہے تم ذمہ داری ہو، مجھے تو کچھ اور لگتا ہے۔ اس دیوانے کو سمجھاؤ کچھ پردے گرانا مرد کا کام ہوتا ہے، تم سے امید نہ لگائے۔ بخت کے بے باک جملوں پر زویا کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہوا۔ بخت بکواس بند کرو، میں سیریس ہوں، تمہیں شوخیاں سوچ رہی ہیں؟ اتنی بے شرمی اچھی نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ زویا نے غصے سے اسے ٹوک دیا۔ بخت محظوظ سی ہونے لگی۔ تم ہر وقت مجھے یہی کہتی تھی، اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے یار، اب تو شرمانا چھوڑ دو۔ تمہارے بدھو شوہر سے ویسے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے تو لگا بہت فاسٹ ہوگا، مگر وہ تو تم پر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ بخت ہنستی جا رہی تھی۔ زویا کا چہرہ سرخ انار ہونے لگا۔ شٹ اپ بخت، شادی میری ہوئی ہے، بے شرمی پر تم اتر آئی ہو۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ تمہارے دماغ میں نہ جانے کیا خناس بھرا ہے۔ زویا نے خفگی سے بولتے ہوئے کال کاٹ دی۔ موبائل ایک طرف پھینک کر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جب موبائل کی بپ پر متوجہ ہوئی، موبائل اٹھا کر دیکھا تو بخت کا میسج تھا۔ وہ مسکرائی۔ کال کاٹنے پر وہ یقیناً معذرت کر رہی ہوگی۔ وہ ایسی ہی تھی، شریر بھی انتہا کی تھی، لیکن قطع تعلقی پر گھبرا بھی جاتی تھی۔ زویا نے میسج اوپن کیا۔ اس پاگل کو کہو تمہارے سونے کے بعد میڈیسن لگا دیا کرے، اب اتنا حق تو بہرحال وہ رکھتا ہی ہے۔ میسج کے آخر میں ایک آنکھ مارنے والا ایموجی تھا۔ زویا نے دانت پیستے ہوئے اس کی بے شرمی کو کوسا اور موبائل ایک طرف پھینکتی بستر میں سمٹ کر سو گئی۔ دوسری جانب بخت ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ زویا کو چھیڑ کر اسے بھی مزہ آتا تھا اور بات بدل جانے پر بھی مطمئن ہوئی تھی۔ زویا کو تفصیل بتا کر اور برہان مرزا کی اصلیت بتا کر وہ اسے پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ یہی بہتر تھا کہ مرزا ہاؤس میں جانے سے پرہیز کرے۔ مدثر صاحب کے گھر کافی دنوں بعد حالات نارمل ہوئے تھے۔ سعدیہ بیگم کی توجہ آج کل اماں یا زویا سے زیادہ امارہ پر تھی، جو ایہان مرزا کو حاصل کرنے کی ضد میں تھی۔ حالانکہ ان دنوں مدثر صاحب کی سختی کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی۔ امارہ سے لاڈ پیار تو بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ سعدیہ بیگم پر بھی اب سختی کرنے لگے تھے۔ انہیں یہی خوف تھا کہ اگر وہ اس سب کے بعد امارہ کے ارادے ایہان کے لیے جان گئے، یا یہ سچ پتا چلا کہ ایہان مرزا اس رات زویا نہیں بلکہ امارہ کے بلانے پر آیا تھا، تو شاید واقعی بیٹی کا قتل کر ڈالیں گے۔ بہت مشکلات سے انہوں نے امارہ کی منہ زوری کو کنٹرول کیا تھا۔ میرے کچھ جاننے والوں نے امارہ کے رشتے کی بات کی ہے۔ زویا کی شادی پر دیکھا تھا اسے۔ اچھے اور سادہ لوگ ہیں، لڑکے کی ابھی ابھی گورنمنٹ جاب ہوئی ہے۔ میں نے انہیں اس اتوار بلایا ہے، مجھے لسٹ بنا دینا، سامان لا دوں گا۔ گھر میں انتظام کروا لینا مہمان نوازی کا۔ مدثر صاحب نے اچانک کسی رشتے کا ذکر چھیڑا تو امارہ کو جھٹکا لگا۔ منہ کی طرف جاتا ہاتھ فضا میں ہی رک گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے باپ کو دیکھنے لگی۔ مدثر ایسے اچانک رشتے کی بات کر دی، خیریت تو ہے؟ ابھی ہمارا کی عمر ہی کیا ہے؟ سعدیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ ابھی تو بیٹی کو سمجھایا تھا کہ باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جانے دو، پھر جو چاہو گی وہی ہوگا۔ امارہ میں پہلے ہی بغاوت سر اٹھانے لگی تھی، اس پر یہ نئی بات اسے بھڑکا دیتی۔ کیا عمر ہے؟ 5 سال کی بچی تو نہیں ہے، بالغ اور سمجھدار ہے، اور میں نے کب کہا ابھی سے شادی ہو جائے گی؟ فی الحال صرف رشتہ کریں گے، اسی عمر میں رشتہ ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے، پھر بعد میں وہی حال ہوتا ہے جو زویا نے کیا۔ زویا کی مان کر غلطی کی تھی، اب امارہ کا وقت سے رشتہ کر دوں گا، بی اے کر لے گی تو شادی بھی کر دیں گے۔ مدثر صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ امارہ کا چہرہ غصے سے رنگ بدلنے لگا۔ ایہان مرزا کو اپنا معیار بنا بیٹھی تھی، اب نہ جانے رشتہ کیسے لڑکے سے کیا جا رہا تھا۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ وہ آنکھوں سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی سے رشتہ کرنے کی جلدی بھی کیا ہے؟
رشتے ہو جائیں تو پھر کہاں پڑھائی ہو سکتی ہے؟ چند ماہ میں لوگ شادی کی ضد کرنے لگتے ہیں۔ زویا کو اتنا پڑھایا تھا، اس نے ماسٹرز کیا، نوکری کی، مزے سے رہی۔ اب امارا کو کم سے کم BSc تک تو سکون سے پڑھنے دے۔ اپنی بیٹی سے ایسی ناانصافی کریں گے تو اسے ساری عمر یہ افسوس رہے گا کہ باپ نے فرق کیا ہے۔ سعدیہ بیگم نے جذباتی وار کرنے کی کوشش کی۔ مجھے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی جانتی ہے اور تم بھی۔ اگر فرق ہوا ہے تو ناانصافی اس کے حصے میں نہیں آئی۔ زویا نے کالج کے بعد سے اپنی تعلیم کا خرچہ خود پورا کیا، ٹکے ٹکے کی ٹیوشنز پڑھا کر اور آن لائن جابز کر کے پیسے برابر کرتی تھی، تب جا کر وہ اتنا پڑھی ہے۔ نوکری کرنے کے بعد تو اپنا جوتی کپڑا بھی وہ خود کرتی تھی۔ اس نے ایسے محنتیں کر کے پڑھائی کی ہے، ہمارا اتنا کر سکتی ہے۔ اندھا نہیں ہوں میں، اس لیے کہانیاں بنانے کی بجائے جو کہا ہے وہ کرو۔ مدثر صاحب نے بے مروت لہجے میں جتا کر کہا تو سعدیہ بیگم چپ سی ہو گئی۔ امارا بدتمیزی سے اٹھ کر دھپ دھپ کرتی کمرے میں چلی گئی۔ جو تمہاری بیٹی کا مزاج ہے، زیادہ ڈھیل دی تو سر پر ناچے گی۔ جتنا لاڈ پیار کرنا تھا کر لیا، بچی کے ساتھ بچی نہ بن جایا کرو۔ سب دیکھ رہا تھا میں کہ کیسے بیٹی کے بدلتے مزاج کے حساب سے تمہارے الفاظ بدلتے ہیں۔ مدثر صاحب طنزیہ لہجے میں بولتے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ سعدیہ بیگم پریشان سی امارا کے کمرے میں پہنچی۔ توقع کے عین مطابق وہ رونے میں مصروف تھی۔ انہیں دیکھتے ہی پھر سے انہی کو الزام دینے لگی۔ میں نے آپ کو زوئی پھپھو کی شادی سے پہلے بتایا تھا کہ میں ایحان کو پسند کرتی ہوں۔ آپ نے دیکھا وہ کتنا خیال رکھنے لگا ہے ان کا۔ میرے حصے کی خوشیاں آپ نے زوئی پھپھو کی جھولی میں ڈال دیں۔ نہ جانے کیسی ماں ہیں آپ۔ اب زوئی پھپھو اس اونچے گھرانے میں عیش کر رہی ہیں اور میں نہ جانے کیسے مرد کے پلے باندھی جاؤں گی۔ بابا کے سب جاننے والے ہمارے سامنے ہیں۔ شادی پر ان کے گنے چنے دوست فیملی کے ساتھ آئے تھے اور وہ سب کے سب ایوریج سے ہیں۔ میرا معیار جاننے کے بعد بھی اب ایسے لوگوں میں رخصت کریں گی مجھے؟ وہ غصے سے چیخنے لگی۔ سعدیہ بیگم نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ اتنا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے باپ سے تمہاری وجہ سے طلاق لے کر نہیں بیٹھ سکتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اتنی دیدہ دلیری سے ماں کو اپنے معاشقوں کی کہانیاں سنا کر چاہتی ہو میں بھی تمہارا ساتھ دوں؟ ابھی تو میں نے تم سے آدھی رات میں انجان لڑکے کو گھر بلانے پر سوال نہیں کیا۔ تم اس لڑکے کو زویا کے کمرے تک لے گئیں۔ اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو؟ تم مجھ سے پوچھتی ہو کیسی ماں ہوں، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنی بد لحاظ، اتنی بے شرم اور بے حس انسان۔ تمہیں تو کسی بھی رشتے کا احساس نہیں ہے۔ تمہیں تو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں آیا۔ عمر دیکھو اور کرتوت چیک کرو۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں تمہارے بابا، تم اب شادی کے قابل ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور گل کھلاؤ، رشتہ تو کیا رخصت بھی کر دینا چاہیے۔ وہ بھڑک اٹھی۔ جن باتوں پر انہیں پہلے بات کرنی چاہیے تھی وہ اب بے عزتی کے خوف سے بول رہے تھے۔ ہاں تو میں تو کم عمر اور نادان تھی۔ آپ خود ہر وقت یہی بولتی ہیں کہ میں نادان ہوں، نا سمجھ ہوں۔ میں بے وقوفی کر گئی تو آپ لوگوں نے بھی کون سا بڑے سمجھدار لوگوں والا کام کیا؟ جو میں نے کہا مان لیا۔ جاگی ہوئی میں تھی، تالے کی چابی بھی میرے پاس تھی، میرے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ اس کے باوجود آپ لوگوں نے مجھے معصوم اور زوئی پھپھو کو مجرم مان لیا، جو واقعی سو رہی تھی، جو مردوں میں کام کرتی ہیں، گھر سے باہر جاتی ہیں۔ یہی سوچ لیتے انہیں یہی سب کرنا ہوتا تو آرام سے باہر کہیں کر لیتی۔ ان کی کیا مجبوری تھی؟ اب اپنے کیے کا الزام مجھ پر نہیں ڈالیں اور مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ میں بابا کے کسی دوست کے گھر رشتہ نہیں کروں گی۔ امارا ماں کو ان کے دوگلے پن کا جتاتے ہوئے بول رہی تھی۔ بکواس بند کرو۔ ایک تو رو رو کر ہمیں بے وقوف بنایا، اوپر سے الزام بھی ہمیں دے رہی ہو۔ مجھے تو کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے تم جیسی بیٹی پر اپنا پیسہ، وقت، توجہ اور اپنی محبت ضائع کریں، جسے نہ ہماری عزت کا خیال ہے اور نہ ہماری محبت کا۔ سعدیہ بیگم کو اس کی بغاوت بھڑکا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ تو کچھ کریں گی نہیں، میں ہی جا کر بابا کو سچ بتا دیتی ہوں اور انکار بھی کر دیتی ہوں۔ وہ خفگی سے بولتی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاگل ہوئی ہو؟ انہیں بتاؤ گی تو مار ڈالیں گے۔ میں تمہیں یہی سمجھانے آئی ہوں۔ اب آخری حل ہے تمہارے پاس۔ اگر تمہیں ایسے ویسے کمتر گھروں میں شادی نہیں کرنی تو دنیا میں ایحان مرزا آخری شخص نہیں بچا۔ اس کے بڑے بھائی کے بارے میں سوچو۔ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں تمہیں صرف وہ مقام چاہیے جو زویا کو ملا ہے، ایک اونچے گھرانے کی بہو ہونے کا رتبہ، ایک امیر شخص کی بیوی اور عیاشی والی زندگی۔ یہ سب تمہیں ایحان کی بجائے اس کے بڑے بھائی سے ہی مل سکتا ہے۔
سعدیہ بیگم نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں سوچ کر کیا کروں گی؟ وہاں جانے سے بابا نے منع کر دیا ہے۔ وہ ہمارے گھر آتا نہیں، باہر کہیں مل نہیں سکتی، تو کیا کروں ایسا کہ وہ مجھے دیکھے، سمجھے اور پسند کر بیٹھے؟ امارا چڑ گئی۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ مرزا ہاؤس میں جو گود بھرائی کا ایونٹ آ رہا ہے، تم اس میں جانے کی تیاری کرو بس۔ سعدیہ بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے اطمینان سے کہا تھا۔ ایہان رات کو دیر تک فرینڈز کے ساتھ کیفے میں بیٹھا رہا۔ اس کے سب دوست ابھی تک کنوارے تھے۔ کوئی صرف منگنی شدہ تھا تو کسی کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ وہ واحد تھا جو وقت سے شادی کر کے بیٹھ گیا تھا، اور اب دوستوں کی ہنسی مذاق سن کر مزید دل جل رہا تھا۔ وہ بلا وجہ ہی روگ لگا بیٹھا تھا خود کو۔ ہونے کو تو اسے محبت اپنی محرم اپنی بیوی سے ہوئی تھی، لیکن فاصلے تھے کہ مٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ مرد تھا، اسے محبت ہوئی تو اسے سب آسان لگنے لگا۔ نہ جھجک رہی، نہ اسے شرمانے کی ضرورت تھی۔ وہ جب چاہتا تھا فری ہو جاتا تھا۔ شرارت، شوخی اور چھیڑ چھاڑ، زویا ان چیزوں سے کتراتی تھی۔ اب وہ چڑھنے لگا تھا۔ اسے محبت کیوں ہوئی؟ اسے ہو گئی تھی تو زویا کو کیوں نہیں ہوئی؟ ایہان کن سوچوں میں گم ہو؟ ہم سب کو کافی کے لیے انوائٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ تم خود سوچوں میں گم بیٹھے ہو۔ ایک دوست نے اسے پکار کر خفگی سے کہا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری یار، تمہاری بھابھی بیمار ہے اور میں یہاں چلا آیا۔ ہم پھر کبھی ملیں گے، اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ وہ پریشانی سے بول رہا تھا۔ وہ سب گھبرا گئے۔ ضرور جاؤ، تمہیں پہلے خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسے بھیجتے ہوئے الٹا ناراض ہونے لگے۔ وہ تو اتنا غائب دماغ ہو رہا تھا کہ سب کو کافی پلا کر بل تک پے نہیں کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ زویا چاہے دور بھاگے، وہ نہیں رہ سکتا تھا اب۔ وہ اس کی فکر کیے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ گھر لیٹ پہنچ رہا تھا۔ دبے پاؤں سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ زویا پرسکون سے بستر پر سو رہی تھی۔ اس کے دل میں شکوہ سا سر اٹھانے لگا۔ اس کا انتظار تک نہیں کیا، اس کی فکر ہی نہیں کی، اتنے مزے سے سو گئی۔ وہ واقعی بے مروت اور بے رحم لڑکی تھی۔ وہ اس کے قریب لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا کندھا دیکھنا چاہتا تھا تاکہ زخم کا اندازہ لگا سکے، مگر وہ خیانت دار نہیں تھا جو اس کی نیند کا فائدہ اٹھاتا۔ اپنی فکر دل میں دبائے وہ سو گیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ زویا کی آواز پر کھلی تھی۔ وہ کال پر اپنی ماں سے بات کر رہی تھی، ان کی فکر کرتی ہوئی، اپنی طبیعت کی تسلی دیتی ہوئی، انہیں چیک اپ اور علاج کے لیے مناتی ہوئی۔ وہ نرمی سے اور ریحان کی نیند کے خیال سے دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لہجے کی نرمی اور اس کا دھیما پن اتنا پیارا تھا کہ اس کا جی چاہا سنتا رہے۔ نہ جانے وہ اس کے سامنے آتے ہی شیرنی کیوں بن جاتی تھی۔ ایہان نے آہ بھری۔ زویا کی کال ختم ہوئی تو وہ موبائل ایک طرف رکھ کر اپنی آنکھیں مسلنے لگی۔ ایہان ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اپنا کندھا دکھائیں، میں زخم دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی علاج وغیرہ کروا سکوں، کیونکہ مجھے آپ پر بالکل یقین نہیں۔ چوٹ زیادہ گہری بھی ہوئی تو آپ توجہ نہیں دیں گے، اس لیے میں خود زخم دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ زویا گڑبڑا گئی۔ وہ پہلے ہی منہ سجائے گھوم رہا تھا۔ انکار پر مزید منہ پھلا لیتا۔ اس کی وجہ سے ٹینشن بڑھ جاتی تھی۔ اب نہ وہ ہاں کر پا رہی تھی اور نہ ہی وہ اسے منع کرنے کی حالت میں تھی۔ میرا کندھا بہت ہلکا جلا ہے، میں نے دیکھا ہے ٹھیک سے، تم اس کی فکر مت کرو۔ وہاں کوئی نشان تک نہیں، پھر دیکھنے کا فائدہ بھی نہیں۔ اور میرے سامنے پھر سے چیخنے، لڑنے یا غصہ کرنے سے بہتر ہے جیسے تم مجھے صرف ذمہ داری ہونے کا بولتے ہو، ایسے ہی سوچ لو میں ابھی تمہاری ذمہ داری نہیں بنی۔ زویا لاپرواہی سے بولتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگی، مگر ایہان نے ایک دم اس کے گرد بازو پھیلایا اور اس کے پیٹ کے گرد باندھتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ زویا پیر چلاتی غصہ کرتی رہ گئی، مگر اس کا اسمارٹ نازک سا وجود ایہان کے اونچے چوڑے وجود کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی پشت سینے سے لگا گیا۔ میں نے نہ آپ سے سوال کیا ہے اور نہ مشورہ مانگا ہے۔ پرواہ جتانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ میری بیوی ہیں اور میں یہ حق رکھتا ہوں۔ شکر کریں اپنا حق استعمال نہیں کرتا، ورنہ مجھے آج انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کی شرٹ ہٹا کر کندھے کا جائزہ لینے لگا، جو اچھا خاصا جلا ہوا تھا۔ بازو کی نسبت وہاں کی جلد کافی جھلسی ہوئی لگ رہی تھی۔
چھوڑو مجھے ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی. شرم نہیں آتی تمہیں؟ چاہے میں تمہاری بیوی ہوں مگر تمہیں یہ اجازت بالکل نہیں کہ تم میرے ساتھ زبردستی کرو. میں نے کہا چھوڑو مجھے ورنہ. وہ غصے سے سرخ پڑتی مچلتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی. ایہان پہلے ہی اس کے زخم کا جائزہ لے کر اسے آزاد کرنے والا تھا. اب اس کے الفاظ پر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا پیچھے ہو گیا. زویا ہانپتے ہوئے جلدی سے خود پر شال پھیلانے لگی. پھر سنبھل کر اسے گھورا. کیا تم عقل سے پیدل ہو؟ یہ کیا حرکت تھی؟ تمہیں ایک بار میرا جواب سمجھ نہیں آیا تھا؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے اس پر غصہ کر رہی تھی. نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ آپ جھوٹی ہیں اور ہر بات میں جھوٹ بولتی ہیں. کندھے کی جلد جھلسی ہوئی ہے اور آپ نے کہا وہاں صرف ہیٹ پہنچی تھی. اور کس زبردستی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اندازہ ہے زبردستی کرنا کسے کہتے ہیں؟ میری فکر کو زبردستی سے مکس نہیں کرنے ورنہ میں ضد پر اتر آیا تو نقصان آپ کا ہی ہوگا. ایہان نے اسپاٹ لہجے میں کہا. یعنی ناراضگی ابھی باقی تھی، بس وہ اس کی فکر کیے بنا نہیں رہ سکا تھا. اتنا مسئلہ نہیں جتنا شور مچا رہے ہو. ظاہر ہے دوپٹے نے آگ پکڑی ہے جو کندھے تک پہنچی تھی، تو جل نے جھلسنا ہی تھا. تمہیں دیکھ کر کیا مل گیا؟ وہ دانت کچکچا کر بولتی اسے گھور رہی تھی، جو صبح صبح جاگتے ہی اس کا دماغ گرم کر گیا تھا. مسز زویا، مجھ سے آئندہ فضول بحث کرنے یا جھوٹ بولنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، ورنہ میں سختی سے پیش آؤں گا اور ایسے ہی زبردستی کروں گا جو آپ کو یقیناً اچھا نہیں لگے گا. یہ احتجاج اب فضول ہے. میں مزید تماشا افورڈ نہیں کر سکتا. آپ زخمی یا بیمار ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہو، میں پوچھوں تو صاف بتانا ہے. بات گھمانے کی ضرورت نہیں. وہ سنجیدگی سے بولتا اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا. زویا اس کے الفاظ پر ہونک سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی. ایہان شاور لیتا بار بار سر جھٹک رہا تھا. اس کے سینے میں عجیب بے چینی سی بھر آئی تھی. زویا کو سینے سے لگا کر چھوڑا تھا. شاید وہی نرم سا احساس دل میں اتر گیا تھا. زویا کا احتجاج اور اس کا گریز ایہان مرزا کو مزید قریب ہونے پر اکسا رہا تھا. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ ضدی ہے یا زویا. ان میں سے کوئی ایک تو بلا وجہ ضد کر رہا تھا. وہ شاور لے کر کمرے میں پہنچا تو زویا غائب تھی. اس نے سر جھٹک کر آفس کی تیاری کی اور ناشتہ کرنے کے لیے باہر پہنچا. زویا مسز مرزا کے پاس بیٹھی تھی. چہرے پر بے بسی نمایاں تھی. ایہان کے آنے پر رخ پھیر کر بیٹھ گئی. سمجھاؤ اسے، ابھی اتنی ٹھیک کہاں ہوئی ہے کہ آفس جانے لگے. کل ہی تو اس کی بازو چلی ہے. آج ہی آفس جانے کی اجازت مانگ رہی ہے. کہتی ہے گھر میں بور ہو رہی ہوں. مسز مرزا نے ایہان کو دیکھتے ہوئے اس کی شکایت لگائی. زویا نے بے چینی سے پہلو بدلا. کوئی ضرورت نہیں جاب پر جانے کی. گھر میں سکون سے بیٹھیں اور بوریت کیسی؟ پاکستان کی 70% عورتیں زیادہ تر گھروں میں ہی رہتی ہیں. آپ پہلی انوکھی لڑکی تو نہیں جسے گھر بیٹھنا پڑا ہے. LED لگا ہوا ہے، لیپ ٹاپ بھی روم میں پڑا ہے. بوریت ہو تو کوئی شو یا ڈرامہ وغیرہ دیکھ لیں. آفس جانا کوئی حل نہیں ہے. ایہان نے اسپارٹ سے انداز میں جواب دیا تو اس کا لہجہ بے لچک تھا. زویا نے لب بھینچ کر بمشکل اس کا انداز برداشت کیا تھا. ایہان، میں بھی مانتی ہوں 70% عورتیں گھروں میں بیٹھتی ہیں، لیکن جو جابس کرتی رہی ہوں انہیں گھر بیٹھنے پر زیادہ بوریت ہوتی ہے. وہ سوشل ہو جاتی ہیں. پھر ہمارے گھر میں اور کوئی رونق بھی نہیں جس سے دل بہل جائے. تم اسے گھمانے لے جایا کرو تاکہ اس کا مائنڈ فریش ہو. وہ جاب ہولڈر ہے. اسے اچانک سے گھر بٹھائیں تو اسے بوریت ہی ہوگی. زویا کے تاثرات بدلنے پر مسز مرزا نے ایہان کو نرمی سے سمجھایا. وہ سر جھٹک گیا. کہاں لے جاؤں؟ محترمہ کے مزاج کی گرمی ہی کم نہیں ہوتی. زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ ناشتہ کرنے لگا، جبکہ زویا اس کے بدلے ہوئے تیور اور غسیلا انداز دیکھتی خاموشی سے ضبط کیے بیٹھی تھی. اسے اندازہ نہیں تھا اسے ایہان جیسے ٹھنڈے مزاج کے حامل انسان کا یہ روپ دیکھنا اور برداشت کرنا پڑے گا. وہ بمشکل خود کو الٹا سیدھا بولنے سے روک کر بیٹھی تھی. ایہان آفس روانہ ہوا تو وہ کمرے میں بند ہو کر آرام کرنے لگی. اب یہی کر سکتی تھی. ایہان آفس میں کام کر رہا تھا. اس نے وقت دیکھا 3 بج رہے تھے. مسلسل لیپ ٹاپ پر جھکے رہنے سے اس کی گردن میں اکڑاؤ سا آ گیا تھا. وہ گردن مسلتے ہوئے سیدھا ہوا جب زویا کے نمبر سے کال آئی. اس نے اگنور کیا اور اپنا کام کرتا رہا. کچھ دیر رک کر وہ پھر سے کال کرنے لگی. ایہان نے زچ ہو کر کال اٹینڈ کی. میں اماں سے ملنے جانا چاہتی ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گی. مجھ سے ملنا چاہتی ہیں وہ.
وہ کال اٹینڈ ہوتے ہی سلام دعا سے بے پرواہ سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ تو میں کیا کروں؟ ایہان نے بے مروتی سے کہا۔ اجازت چاہیے۔ زویا نے بمشکل اس کے رویے کو برداشت کرتے ہوئے کال کرنے کی وجہ بتائی۔ مجھ سے اجازت چاہیے؟ عجیب بات ہو گئی ہے یہ تو۔ آپ جیسی خود سر لڑکی کو بھلا کس کی اجازت کی ضرورت ہونے لگی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بول رہا تھا۔ زویا نے دانت پر دانت جما کر خود کو سخت جواب دینے سے روکا۔ وہ مانتی تھی وہ غلط تھی، مگر ایہان مرزا اب کچھ زیادہ بڑھ رہا تھا۔ آنٹی نے کہا ہے تم سے اجازت مانگو۔ اماں کی بھی یہی ضد ہے، تم سے پوچھ کر ان سے ملنے جاؤ۔ مجبوری میں پوچھ رہی ہوں۔ وہ بھڑک کر بولی تو ایہان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، یعنی وہ خود نہیں سدھری تھی، بس اسے سدھارا جا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میری طرف سے فی الحال اجازت نہیں ہے۔ میں ماما کو بھی بتا دوں گا۔ مزید ایک دو دن ریسٹ کریں پھر چلی جانا۔ وہ اطمینان سے بولتا کال کاٹ گیا۔ زویا مٹھیاں بھینجتی موبائل بیڈ پر پٹکتی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا وہ ضد پر اتر آیا ہے۔ عجیب انسان تھا۔ اب وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی اس کا بگڑا ہوا مزاج ٹھیک کیسے کرے۔ وہ دونوں دن بدن الجھتے ہی جا رہے تھے۔ وقت سے ضرور مشورہ کرتی مگر اس سے بات کرنا فضول تھا۔ وہ الٹا سیدھا ہی بولتی۔ نہ زویا سے منت ترلے ہوتے تھے نہ خوشامد، لیکن مجبوری آن پڑی تھی۔ ایہان مرزا نے اسے اچھا خاصا مجبور کر دیا تھا۔ وہ سوچتی رہی، پریشان ہوتی رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایہان اس روز گھر واپس لوٹا تو بات کرنے کی کوشش بھی کی مگر وہ پہلو بچا جاتا تھا۔ میں تھکا ہوا ہوں، پلیز اب بعد میں بات کر سکتی ہیں، مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ زویا نے بات چھیڑنے کی کوشش کی تو پہلے لفظ پر ہی وہ ٹوک گیا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ مزے سے اپنا بازو آنکھوں پر رکھے ریسٹ کرنے میں مصروف تھا۔ ریسٹ کے بعد وہ چائے پینے کے لیے بیٹھا۔ اس نے بات کرنا چاہی تو وہ پھر سے جملہ پورا ہونے سے پہلے اسے ٹوک گیا۔ میں چائے سکون سے پی سکتا ہوں پلیز؟ آپ کے مسائل تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن میں اس وقت صرف سکون سے چائے پینا چاہتا ہوں۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولا تھا کہ زویا کو خاموش ہونا پڑا۔ اس کا غصہ بڑھ رہا تھا مگر وہ ضبط کرتی رہی۔ میں کل صبح اماں سے ملنے جاؤں گی، اب چاہے کوئی اجازت دے یا نہیں۔ میں تمہارے نخرے نہیں دیکھ سکتی۔ عجیب بیہودہ انسان ہو، بس اپنی مرضی جتانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم بس مجھ پر اپنی مردانگی جتانا چاہتے ہو اور کچھ نہیں۔ مجھے روکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ کمرے سے نکل رہا تھا جب زویا نے بھڑک کر اسے سنایا۔ وہ ایک دم رک گیا۔ بس یہیں تک تھی فرما برداری؟ میں بھی یہی دیکھنا چاہتا تھا آخر یہ اچھی بیوی اور شوہر اجازت کی طلبگار عورت کا ڈرامہ کب تک چلاتی ہیں۔ مجھے تو لگا تھا ایک دو دن تک چلے گا، مگر آپ کی تو ابھی سے بس ہو گئی۔ وہ تمسخر سے بول رہا تھا۔ زویا کا دل ایک دم کٹ سا گیا تھا۔ کیا وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا؟ کیا وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا؟ ہاں، وہ ایہان مرزا تھا، مغرور انسان۔ وہ صرف دوسروں کے احساسات سے کھیلنا ہی تو جانتا تھا۔ زویا کو شدید دکھ نے آن گھیرا تھا۔ تو تمہیں لگا میں 2 دن تمہارے آگے پیچھے گھوموں گی، منتیں کروں گی، پیر پکڑوں گی، صرف اس لیے تاکہ میں اپنی ماں سے مل سکوں؟ مجھے امید نہیں تھی تم اتنا نیچ سوچتے ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم میری بے بسی کا یوں فائدہ اٹھاؤ گے۔ تم خود تو اپنے پیرنٹس کے پاس رہتے ہو نا، پھر تمہاری بلا سے میں امی کو ملنے کے لیے ترستی رہ جاؤں۔ وہ غصے سے بولتے بولتے رو پڑی تھی۔ پہلی بار ایسے کمزور پڑی تھی۔ اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ ہاتھ پر سر گرائے وہ بے بسی سے سسک رہی تھی۔ ایہان گھبرا گیا۔ ساری سنجیدگی اڑن چھو ہوئی۔ رو کیوں رہی ہیں زویا؟ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ قسم سے میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ پلیز رونا بند کریں، میں خود لے جاتا ہوں آپ کو وہاں۔ اپنی امی سے جتنا ملنا چاہیں، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ زویا پلیز رونا بند کریں۔ وہ پریشان سا اس کے سامنے گھٹنا ٹیکے زمین پر بیٹھ کر اسے منا رہا تھا۔ اس کے آنسو صاف کرتا وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ زویا نے بھیگی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس لمحے زویا پر ادراک ہوا تھا اس کے آنسو ایہان مرزا کی کمزوری تھے۔ وہ اسے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شدید جنگ سازی کے دوران بھی اس کے آنسوؤں پر پگھل کر گھٹنے ٹیک بیٹھا تھا۔ وہ اس کے بگڑنے پر صرف چند آنسوؤں سے اسے منا سکتی تھی۔ جاری ہے۔